بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گی وہ ہے واقعہ معراج۔ واقعہ معراج اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زتن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو اور جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ آج کی رات میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حکم ربی ہوا، اے جبریل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سننے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سواری لینے جنت کی طرف چل دیے اور ایسی سواری لے کر آئے جو آج تک کسی شہنشاہ کو میسر نہ ہوتی بھی کیسے، کیونکہ یہ سواری میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے تھی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں کہ یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں براق لیے آسمانی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کا بوسہ لیتے ہیں، جس سے نبی پاک بیدار ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ملاقات کے اشتیاق ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کے لیے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ اسی موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور دل کو دھویا۔ بے شک سبحان اللہ، چنانچہ چند لمحوں کے بعد آپ براق پر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب براق پر تشریف فرما ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی اور فرشتوں کی نورانی فوج لیے آسمان کی طرف چل دیے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام سے گونج رہی تھی۔ اسی موقع کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کچھ یوں ہے جس کا ترجمہ، وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے لی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ سواری بھی نور، سوار بھی نور، باراتی بھی نور،
دلہا بھی نور، میزباں بھی نور، مہمان بھی نور۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک اشعار عرض کروں گی۔ رات رات تھی فرشتوں کی بارات تھی، رات رات تھی فرشتوں کی بارات تھی، میرے آقا نور تھے منور ساری کائنات تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں قیام فرماتے ہیں۔ آپ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دیتے ہیں۔ تمام انبیاء صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب پہلا آسمان آتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دربان نے پوچھا کون؟ تو فرمایا جبرائیل۔ تو دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو دربان نے کہا مرحبا، آپ ہی کا تو انتظار تھا۔ دربان نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس کے بعد آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں اس سے آگے بڑھا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ تو اس سے آگے کا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے ہی کیا۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم الہی تک پہنچے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت کی۔ واللہ